ایک گاؤں میں نعمان نام کا ایک سیدھا سادہ آدمی رہتا تھا۔ چھوٹی سی کریانے کی دکان اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھی۔ وہ اپنی کم آمدنی کے باوجود اپنے بیٹے فا کی پرورش پوری محنت سے کرتا تھا۔ فہد جوان ہو چکا تھا مگر نعمان نے اسے کبھی کوئی سخت کام کرنے کو نہ کہا۔ ایک روز اچانک نعمان کا انتقال ہو گیا۔ فہد تنہا بیٹھا رو رہا تھا کیونکہ دنیا میں اس کے سوا اس کا اور کوئی نہ تھا۔ نعمان کے ایک پرانے دوست نے اسے دلاسا دیا، بیٹا زندگی ایسے ہی چلتی ہے، اب تمہیں ہی اپنے باپ کا کام سنبھالنا ہوگا۔ فہد ذہین تھا مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے دکان سنبھال لی مگر دن بھر میں ایک بھی گاہک نہ آتا۔ اس نے پریشانی میں کہا، اگر یہی حال رہا تو چند دنوں میں بھوکا رہنا پڑ جائے گا۔ بالآخر فہد نے فیصلہ کیا کہ دکان بیچ کر کسی اور شہر جا کر قسمت آزمائی کی جائے۔ اس نے دکان بیچ دی اور پڑوس کے شہر کا سفر شروع کیا۔ اسے سنا تھا کہ وہاں لوگ بھولے بھالے ہیں، شاید کوئی نیا کام چل جائے۔ شہر پہنچ کر جب اسے مہنگائی کا پتہ چلا تو اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ اتنے پیسوں میں کوئی کاروبار ممکن نہ تھا، لیکن فہد نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ دن سوچنے کے بعد ایک عجیب سا خیال اس کے دماغ میں آیا۔ اس نے بازار میں ایک چھوٹی دکان کرائے پر لی اور باہر لکھ دیا، دانش برائے فروخت۔ راہگیر اس پر ہنسنے لگے۔ کوئی کہتا، بھائی عقل کہاں بکتی ہے؟ کوئی کہتا، پہلے خود خرید لے۔ مگر فہد پورے اعتماد سے آواز لگاتا، جسے سمجھ چاہیے یہاں سے لے جائے، پتہ نہیں کب کس کو ضرورت پڑ جائے۔ شروع میں لوگ صرف مذاق اڑاتے رہے مگر فہد کے چہرے پر اعتماد دیکھ کر اس کی دکان کی خبر پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ ایک ہفتے میں صرف 2 درہم کی فروخت ہوئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اسی شہر میں ایک نہایت امیر مگر سخت کنجوس بوڑھا رہتا تھا۔ اس کا بیٹا نوید نیک دل مگر بہت سادہ ذہن کا تھا۔ ایک روز نوید گھر کے صحن میں ریت ڈال رہا تھا۔ باپ نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ نوید بولا، آپ نے کہا تھا کہ زندگی میں عقل بوا تو میں سمجھا کہ شاید کھیت کی طرح بوئی جاتی ہے۔ بوڑھا پریشان ہو گیا۔ اسی پریشانی میں وہ شہر گیا۔ راستے میں اسے دانش برائے فروخت کا بورڈ نظر آیا۔ وہ فوراً رک گیا۔ وہ دکان میں داخل ہوا اور پوچھا، 1 درہم میں کتنی دانش ملے گی؟ فہد نے مسکرا کر کہا، جتنے پیسے دیں گے اتنی ملے گی۔ نوید نے 1 درہم دیا۔ فہد نے ایک کاغذ پر لکھا، 2 لوگوں کی لڑائی میں خواہ مخواہ شامل ہونا نقصان دیتا ہے۔ نوید نے خوش ہو کر وہ دانش گھر لے آیا۔ بوڑھے نے پڑھا تو غصے سے بولا، یہ تو سب جانتے ہیں، تو نے میرے پیسے برباد کر دیے۔ وہ بھاگا ہوا فہد کے پاس آیا اور کہا، یہ بات بیکار ہے، پیسے واپس کرو۔ فہد نے ہنستے ہوئے پیسے لوٹا دیے۔ کچھ دن بعد محل کی 2 خادماؤں میں ایک پھل کے جھگڑے پر لڑائی ہو گئی۔ دونوں نے نوید کو گواہ بنا دیا۔ نوید کچھ سمجھ نہ سکا اور بغیر بات کیے چلا گیا۔ اب وہ مشکل میں پھنس گیا۔ بوڑھا پھر فہد کے پاس پہنچا۔ فہد نے کہا، مشورہ دینے کی فیس 10 دینار ہے۔ بوڑھا مان گیا۔ فہد نے کہا، خلیفہ کے دربار میں پاگل بن کر جانا، الٹی سیدھی باتیں کر کے نکل جانا۔ اگلے دن نوید نے بالکل ایسا ہی کیا۔ خلیفہ نے اسے دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اب بوڑھے کو ڈر تھا کہ اگر سچ سامنے آ گیا تو وہ مارا جائے گا۔ وہ پھر فہد کے پاس گیا۔ فہد نے کہا، اب فیس 200 دینار ہے۔ بوڑھے نے لاچار ہو کر دیا۔ فہد نے مشورہ دیا، کچھ دنوں بعد خود جا کر سچ بتا دینا، سچ ہمیشہ بچا لیتا ہے۔ 2 مہینے بعد نوید نے پوری بات بتا دی۔ خلیفہ نے ہنس کر اسے معاف کر دیا۔ خلیفہ نے فہد کی عقل مندی سن کر اسے اپنے دربار میں بلایا۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں بھی کچھ دانش بیچو۔ فہد نے کہا، قیمت 20,000 دینار ہوگی۔ خلیفہ نے فوراً دے دیے۔ فہد نے صرف ایک جملہ دیا، کسی بھی کام سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ چند دن بعد خلیفہ بیمار ہوا۔ وزیر نے خفیہ طور پر حکیم سے مل کر زہریلی دوا تیار کرا لی۔
جب حکیم نے دوا پیش کی تو خلیفہ کو فہد کا مشورہ یاد آ گیا۔ اس نے سوچا، پھر حکیم سے سوال کیا۔ حکیم گھبرا کر سب سچ بتا بیٹھا۔ خلیفہ نے وزیر کو قید کر دیا اور فہد کو اپنا خاص وزیر مقرر کر دیا۔